لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش، پی ڈی ایم اے کا الرٹ، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ رہیں، ڈی جی پی ڈی ایم اے کا ایسا کہنا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا ہدایات جاری کی گئیں، علی رامے سے جانیں گے۔ جی علی رامے۔ جی بالکل رضا، پی ڈی ایم اے کی طرف سے ہائی الرٹ جو ہے وہ پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو جاری کیا گیا ہے، کیونکہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور اس کا یہ چوتھا اسپیل ہے جو کہ 5 اگست تک جاری رہے گا۔ تو ڈی جی پی ڈی ایم اے سیف انور لبا کی صوبہ کے ڈپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق تمام تر جو صورتحال ہے اس میں فوری طور پر الرٹ جو ہے وہ رہیں اور نکاسیات کو مزید جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے جو ہیں وہ خاص طور پر الرٹ رہیں گے۔ اور اس موقع پر صوبائی جو کنٹرول روم ہے پنجاب کا پی ڈی ایم اے کے اندر، وہ بھی تمام اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن ہے ان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور وہ اس وقت الرٹ بھی ہیں۔ تو ضروری ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں شہریوں کے لیے کہ وہ موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹریول کریں، اور 112 اور واسا سمیت دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں ان کو بھی الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ 24 گھنٹے الرٹ رہیں گے۔ جی علی رامے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ۔ ڈی ایم ڈی واسا عبداللطیف بھی وائس چیئرمین واسا کے ہمراہ موجود رہے۔ گارڈن ٹاؤن ڈسپوزل اسٹیشن، قذافی اسٹیڈیم سمیت دیگر علاقوں میں نکاسیاب آپریشن کا معائنہ کیا۔ دورے کا مزید احوال جانیں گے در نایاب سے۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد نے بارش کے دوران اور بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈی ایم ڈی واسا عبداللطیف ان کے ہمراہ تھے۔ گارڈن ٹاؤن ڈسپوزل اسٹیشن، قذافی اسٹیڈیم اور لبرٹی چوک ایمرجنسی ریلیف کیمپ کو بھی انہوں نے دیکھا۔ نکاسیاب کے امور پہ متعلقہ حکام سے بریفنگ لی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشن ایمرجنسی ریلیف کیمپ مکمل طور پہ استعداد کے ساتھ فعال ہیں۔ واسا لاہور کی ٹیم شہر بھر میں کام کر رہی ہیں اور جب تک بارش کا جو پانی ہے وہ نکاس نہیں کیا جاتا یہ فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا بارش کے دوران تمام نشیبی علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی کی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ نکاسی آپریشن میں کسی قسم کی غفلت تاکہ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی دوران دوسری جانب ایم ڈی واسا غفران احمد نے بھی شادی پورہ ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ایم ڈی واسا غفران احمد بھی لاہور شہر کے مختلف علاقوں کے دورے پر ہیں۔ محمود بوٹی سمیت گلبرگ، شالیمار، شادی پورہ دیگر علاقوں میں انہوں نے تمام تر نکاسی آب کے آپریشن کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے نکاسی آب کے آپریشن اور کارکردگی کے بارے میں بھی متعلقہ افسران سے بریفنگ لی۔ متعلقہ افسران نے ایم ڈی واسا کو آپریشن صورتحال پر بریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ بارش پانی کی فوری نکاسی کو یقینی بنایا جائے، تمام پمپ، جنریٹر، بیک اپ سسٹم ہر وقت فعال رکھا جائے، فیلڈ افسران اپنی ڈیوٹی پر موجود رہیں، حساس مقامات کی مسلسل نگرانی مانیٹرنگ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بارش تھمتے ہی 100% جو ہے لاہور شہر کو بارشی پانی سے نکاسی کی یقینی بنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ واسا بارش کے اسپیلز کے دوران الرٹ رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ در نایاب ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں عرس کی تقریبات دوسرے روز بھی عقیدت و احترام سے جاری ہیں۔ ملک بھر سے زائرین کی آمد بھی ہو رہی ہے، فاتح خوانی کی جا رہی ہے، چادر پوشی بھی کی گئی۔ زائرین کی سہولت کے لیے دودھ، ٹھنڈے پانی اور لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ محافل قرت، نعت، ذکر و دعا اور روحانی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ طلحہ اشرف سے تفصیلات جانیں گے۔ جی طلحہ۔ آج داتا دربار کا عرس ہے، دوسرا روز ہے اور دودھ کی سبیل لگی ہوئی ہے، پیکٹ پیک کر کے دیے جا رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں، ذرا بتائیے گا کہ کتنا دودھ جو ہے وہ 3 دن کے اندر بانٹا جاتا ہے؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لکھوں 1000 ٹن دودھ آتا ہے۔ سانوں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ انہوں کنا جی سبیل تو ہوندے 2 گھنٹے لائی دے رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل دے نال۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے ایک تو یہ بڑے وی آئی پی طریقے سے اس کو پیک کیا جا رہا ہے، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ 6 سال سے ہو رہا ہے، 7 سال سے۔ یہ 1 منٹ میں 25 پیکٹ نکالتے ہیں۔ 1 منٹ میں 25 پیکٹ، لیٹر والے؟ ہاں، 1.25 لیٹر ہے۔ 1.25 لیٹر پیک۔ اور یہ کتنی عوام ادھر بھی کھڑی ہے، سب کو دیا جائے گا؟ ٹوٹیوں پہ پینے کے لیے بھی دیتے ہیں اور یہاں سے بانٹ کے لیے بھی دیتے ہیں، یہ دودھ بانٹ رہے ہیں سارے۔ اچھا، وہ جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر سارا دودھ جاتا ہے اور بھر کے لوگ پیتے ہیں؟ لوگ لے جا رہے ہیں، کوئی پی رہے ہیں۔ اس میں کوئی لیمٹ ہوتی ہے کہ ایک بندہ 1 پیکٹ لے کے جا سکتا ہے، 1 گلاس پی سکتا ہے، یا 2 کچھ پیکٹ ہم 3 پیکٹ دے رہے ہیں عورتوں کو اور 2 پیکٹ دے رہے ہیں آدمیوں کو، یہ بھی 3 ان کو بھی جا رہے ہیں۔
तीन पैकेट एक खातून को, एक खातून को 3 पैकेट जा रहे हैं। और जो टूटियों में आ रहा होता है वो कितना? टूटियों में भी ऐसे ही जा रहा है, वो गिलासों में से पी रहे हैं, जितना मर्जी पिए। लेने का तरीकाकार क्या है? लोग टोकन देते हैं या फिर बस आते जाएं और लेते आते जाएं और लेते जाएं, बस 3 दिन तक लगातार चलती है। तो ये दूध समझा जाता है कि बिल्कुल खालिस होता है, ये दूध समझा जाता है कि बिल्कुल खालिस होता है, बाहर से लाहौर के अंदर तो नहीं मिलता, यहाँ पे कैसे खालिस? इसमें तो खालिस आता ही है, ये इसके को पैसे लेने थे, हजूर के लिए आता है, अकीदत के साथ आता है। कितने लोग मिलके ये काम करते हैं? ये हमारी पूरी एक टीम है, हमारा को 100-200 आदमी है, सारी टीम मिलकर ये काम करती है। अच्छा, तो उसमें कितने कौन से लोग हैं और आप कब से इनके साथ हैं? हम हमारे बड़े जो होते थे ना, वो सन 65 से बाहर से कर रहे हैं काम, और हम भी उनके साथ जैसे जैसे वो आते जाएंगे, हम इसके साथ हमारे आगे बच्चे कर रहे हैं। हाँ। तो कैसा लगता है, कभी आपको ऐसा अच्छा लगा है कि बड़ा ही अच्छा कि मैं मेरे हाथ से हम देखो वो इनके लिए कर रहे हैं, हजूर के लिए कर रहे हैं, दाता हजूर के लिए कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना 2 किस्म का दूध है, एक मीठा है और एक फीका है। हाँ, मीठा भी है, वो टैंकियों में टूटियों में मीठा जा रहा है, और ये जो दूसरा जा रहा है और हर किस्म के दूध पिया जाता है। मुझे बताइएगा कि 3 दिन तक लगातार रहता है, और फूड सेफ्टी की भी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, वो भी कोई चेक एंड बैलेंस चेकिंग होती है कि दूध खराब ना हो कोई। अच्छा, दूध खराब नहीं होता, वो चेकिंग करके, कोई पाउडर वाला नहीं होता, ये खालिस दूध आ रहा है बस। 3 दिन तक लगातार दूध बांटते रहते हैं, तो थकते नहीं है? इतना बड़ा निजाम कैसे संभालते हैं? हमारे सारे 2 ड्यूटी, एक ने की है 8 पैकेट के बाद दूसरे ने की है, ऐसे ड्यूटियां करते हैं, ऐसे बदलती रहती है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सुना इनकी गुफ्तगू भी, और पीछे अगर मैं दिखा सकूं उस तरफ भी, तो वहाँ पर भी सारे जो शहरी हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, और टूटियों के जरिए उनके पास पानी दूध आ रहा है और वो पिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीटीआई रहमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल की तफ्तीश में बड़ा इंकशाफ। मकतूल की नकलो हरकत पर मुबैना तौर पर ड्रोन कैमरों के जेर नजर रखी गई, सराय का ऐसा बताना है। ड्रोन कैमरों की सहूलत के हुसूल पर भारी रकम खर्च किए जाने की भी तहकीकात की जा रही है। मकतूल के घर के एतराफ में वाक़ कबल ड्रोन पर परवाज़ों की इतलाआत का जायजा लिया जा रहा है। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर किराए की गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वारदात की। वारदात के बाद गाड़ी पर दोबारा असल नंबर प्लेट लगा दी गई। इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुजरांवाला से किराए पर हासिल की गई थी। तफ्तीशी ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ है, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं उनसे जान लेते हैं। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं, चंद रोज कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल की तफ्तीश के अंदर जो CCD की जानिब से इसकी तहकीकात की जा रही है, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसमें बताया गया है कि मकतूल की नकलो हरकतों मुबैना तौर पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी गई थी, और मकतूल के घर के अतराफ में वाक़या से कबल ड्रोन परवाज़ों की इतलात का जायजा लिया जा रहा है। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर किराए की गाड़ी जो जाली नंबर प्लेट लगाकर वारदात की थी, वारदात के बाद गाड़ी के ऊपर दोबारा असल नंबर प्लेट लगाई गई ताकि CCTV के कैमरों में ये गाड़ी जो है शनाख्त हो सके। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुजरांवाला से किराए पे हासिल की गई थी, और मुबैना जो शूटर असलान जहाँ शूटर को अपनी गाड़ी में गुजरांवाला से लाहौर लाया था। पुलिस ने मुकदमे में मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में 6 अफराद जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मरकजी मुबैना शूटर ताहार कानून की गिरफ्त से बाहर है। जी इरफान मलिक आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब इरफान बताइएगा कि थाना कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की हुदूद में पुलिस कांस्टेबल के घर डकैती की वारदात हुई, इस हवाले से कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? जी, इसमें आपको बताएं कि कायदे इंडस्ट्रियल स्टेट की हदूद में जो कांस्टेबल के घर डकैती का जो निशाना बना था, इसमें 5 मुलजमान ने कांस्टेबल सैयद एहसन के घर में दाखिल होकर अहलखाना को जुर्माना बनाया था, और FIR के मुताबिक मुलजिम कांस्टेबल सैयद एहसन और रहन को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। डाकू घर से 7 लाख रुपया नकदी, 17 लाख रुपए मालियत के इतलाई जेवरात और 4 लाख रुपए मालियत का मोबाइल फोन लेकर फरार हुए हैं। कायदे इंडस्ट्रियल स्टेट की जानिब से मुकदमे का इंदराज करते हुए तहकीकात की जा रही है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। जी इरफान मलिक आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में साइलेंस नो हॉर्न जोन्स पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। हस्पतालों, तालीमी इदारों, रिहायशी इलाकों में हॉर्न बजाने पर पाबंदी मजीद मौसर बनाई जाएगी।
راستے کے مطابق ماحولیاتی آلودگی اور شور کم کرنے کے لیے 9 ہارن زونز کی اثر نو نشاندہی کی جائے گی۔ ٹیپا کو شہر بھر میں معیاری 9 ہارن زون سائن بورڈز نصب کرنے کی سفارش۔ شہریوں کے تحفظ صحت کے لیے شور کی آلودگی کے خلاف مؤثر اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم پورٹل پر موصول شکایت کے بعد 9 ہارن زونز پر کارروائی مزید سخت کرنے کی ہدایت کی۔ سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شرازی نے ڈپٹی کمشنر سے 9 ہارن زونز کی تازہ فہرست مانگ لی ہے۔ لاہور میں سائلنس نو ہارن زون پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں، رہائشی علاقوں میں ہارن بجانے پر پابندی مزید مؤثر بنائی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی اور شور کم کرنے کے لیے 9 ہارن زون کی اثر نو نشاندہی کی جائے گی۔ ٹیپا کو شہر بھر میں معیاری 9 ہارن زون سائن بورڈز نصب کرنے کی سفارش۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کی کھلی کچہری۔ شہریوں کی شکایات پر فوری احکامات، وراثی تنازعات کے حل اور امن و امان سے متعلق شکایات پر ایس ایچ اوز کو کارروائی کی ہدایت کی۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات پر کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فیصل کامران کا کہنا ہے شہریوں کو انصاف، تحفظ، بروقت قانونی رہنمائی فراہم کرنا اولین ذمہ داری ہے۔ تھانوں میں شکایات پر کارروائی نہ ہونے کی صورت میں شہری براہ راست آگاہ کریں۔ فیصل کامران نے یہ کہا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کی کھلی کچہری۔ شہریوں کی شکایات پر فوری احکامات، وراثی تنازعات کے حل، امن و امان سے متعلق شکایات پر ایس ایچ اوز کو کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیصل کامران کا ہراسگی اور گھریلو تنازعات کی شکایات پر فوری قانونی کارروائی کا حکم۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات پر کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے۔ فیصل کامران نے یہ بھی کہا کہ شہریوں کو انصاف، تحفظ، بروقت قانونی رہنمائی فراہم کرنا اولین ذمہ داری ہے، اور یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ تھانوں میں شکایت پر کارروائی نہ ہونے کی صورت میں شہری براہ راست آگاہ کریں۔ ویلکم بیک۔ ڈپٹی چیف کمرشل مینیجر ناصر نذیر کی ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ مسافروں کے خلاف مہم۔ لاہور سے چلنے والی فرید ایکسپریس میں چھاپا، 83 بغیر ٹکٹ مسافر پکڑ لیے۔ مسافروں سے ٹکٹس کی مد میں 2,91,610 روپے کی ریکوری ہوئی۔ مزید بات کریں گے سعید احمد سعید سے۔ جی سعید۔ ناصر نذیر کی جانب سے ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ مسافر کے خلاف جو مہم ہے اس کا عمل ہے وہ تیز کیا گیا ہے، اور لاہور سے چلنے والی فرید ایکسپریس پر چھاپا مارا گیا ہے، جس نتیجے میں 83 مسافر جو ہیں وہ بغیر ٹکٹ کے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ مسافروں سے ٹکٹوں کی مد میں 2,91,610 روپے، جبکہ جرمانے کی مد میں 1,38,850 روپے ہے وہ وصول کر ریلوے خزانے میں ہے وہ جمع کروائی گئے ہیں، جبکہ ریلوے اسٹیشن اسٹاف کی بھی چیکنگ ہے وہ کی گئی ہے، اور ناقص پانی و اشیاء کی فروخت اسٹار مالک کو جو ہے وہ 30,000 روپے جرمانہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف کمرشل مینیجر ناصر نذیر کا یہ قسم کو کہنا تھا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن ٹرینوں میں مقرر کردہ جو برانڈ کے معیاری اشیاء کی فروخت ہے صرف وہی فروخت کرنے کی اجازت ہے وہ دی گئی ہے، اور ریلوے ٹیموں کو جو ہے وہ بغیر ٹکٹ مسافر کے خلاف کارروائی ہے وہ تیز کرنے کی ہدایات ہے وہ بھی جاری کی گئی ہیں، جبکہ اسٹال کے اوپر جو غیر معیاری اشیاء کی فروخت ہو رہی ہے۔ سعید، آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کا مریضوں کے لیے اہم انتظامی اقدام۔ پروفیسر جودت سلیم لاہور جنرل ہسپتال کے ڈائریکٹر کلینکل ایمرجنسی مقرر ہو چکے ہیں۔ پروفیسر فاروق افضل کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی میں مریضوں کی نگہداشت کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ مزید کیا کہنا جان لیتے ہیں، سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی، جنرل اسپتال کی ایمرجنسی میں جو علاج معالجے کی سہولتیں ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک اقدام اٹھایا گیا ہے۔ پرنسپل پی جی ایم آئی و جنرل اسپتال پروفیسر فاروق افضل کی جانب سے پروفیسر جودت سلیم کو کلینکل ڈائریکٹر ایمرجنسی جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ایمرجنسی میں آنے والے جتنے بھی مریض ہیں ان کی نگہداشت کے حوالے سے، ان کے علاج معالجے کے حوالے سے تمام امور کی نہ صرف مانیٹرنگ کریں گے بلکہ اس کی اپ گریڈیشن، اس میں بہتری کے لیے اور اس میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائیں گے۔ اور اس حوالے سے پرنسپل فاروق افضل کا کہنا ہے کہ مریضوں کی بہتر دیکھ بھال اور بر وقت علاج معالجہ جو ہے وہ اولین ترجیح ہے، اور اس کے لیے اب کلینکل ڈائریکٹر ایمرجنسی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے تاکہ مزید علاج میں بہتری لائی جا سکے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ زاہد چودھری تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب سوشل سیکورٹی نے کنٹریبیوشن ورکرز ویلفیئر فنڈز کی مد میں 52 ارب کی ریکوری کر لی۔ کنٹریبیوشن کی مد میں 37 ارب روپے سے زائد کی ریکارڈ ریکوری کی گئی ہے۔ کلیم اختر ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی کلیم۔
جی بالکل، پنجاب امپلائی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن نے مالی سال کے دوران کنٹریبیوشن اور ورکر ویلفیئر فنڈ کی مد میں مجموعی طور پر 52 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کر لی ہے، جبکہ ادارے کے مطابق کنٹریبیوشن کی مد میں 37 ارب روپے سے زائد وصول کیے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 19.6% ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے کمشنر پنجاب سوشل سیکورٹی ذوالفقار علی کھرل کے مطابق کنٹریبیوشن کی ریکارڈ ریکوری کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں اور اس کے علاوہ جو صنعتی یونٹس ہیں اس میں ورکر کی رجسٹریشن اور مزید ریکوری کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ وصول کی گئی رقم محنت کشوں اور اس کے علاوہ جو اہل خانہ ہیں ان کی فلاح و بہبود، مفت طبی سہولیات اور مالی معاونت اور دیگر جو ویلفیئر منصوبے ہیں اس پر خرچ کی جائے گی۔ جبکہ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جو مریم نواز راشن کارڈ ہے، سوشل سیکورٹی ہسپتالوں میں مفت علاج اور مزدوروں کے لیے دیگر فلاحی سہولیات کا سلسلہ بھی مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ جبکہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این کے مطابق محنت کش طبقہ ہے اس کی بہترین جو طبی، سماجی اور فلاحی سہولیات ہیں اس کی فراہمی کے لیے جو پنجاب حکومت اس کی یہ اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے جو مزید اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے۔ جی کلیم، آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز کا تحصیل شالیمار کا دورہ، ڈی سی لاہور نے محمود بوٹی اور اعتراف میں انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد عامر بٹ نے ترقیاتی کاموں اور صفائی پر بریفنگ دی۔ ڈینگی فیلڈ سرویلنس اور ٹیموں کی کارکردگی پر بھی بریف کیا گیا۔ ایل ڈی پی کے اضافی اسکوپ کا کام 30 ستمبر تک مکمل ہوگا۔ بریفنگ میں یہ کہا گیا، ہدایت جاری کی گئی کہ شہر میں صفائی کے انتظامات کو بہتر بنائیں، کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی اور ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور شفافیت پر کوئی بھی سمجھوتا نہ کریں۔ ڈی سی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید کہا کہ ایل ڈی پی کے تحت ترقیاتی کاموں میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ ڈینگی کے خاتمے کے لیے لاروا کی 100% رپورٹنگ لازم ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا دورہ، ڈی سی لاہور نے ہسپتال میں طبی سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، ہسپتال میں ضروری ادویات کا مکمل اسٹاک برقرار رکھنے کی سخت ہدایات جاری کی، تشخیصی مشینری کی 24 گھنٹے بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات دیے۔ ہسپتال انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد عامر بٹ نے بریفنگ دی۔ ڈی سی لاہور کو کلینکل آپریشنز اور ادویات کے اسٹاک پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ڈی سی لاہور نے ایمرجنسی یونٹ، او پی ڈی، فارمیسی سروسز کا جائزہ لیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے انعام حیدر ملک کا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ، صوبائی وزیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو خوش آمدید کہا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے سیف انور جپا نے بھی چیئرمین این ڈی ایم اے کو خوش آمدید کہا۔ صوبائی ایمرجنسی کنٹرول سینٹر کا دورہ بھی کیا گیا اور اہم اجلاس بھی منعقد ہوا۔ پنجاب میں مانسون اور سیلاب کے حوالے سے حالات اور بچاؤ کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی ٹیکنیکل ٹیم اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کلائمیٹ چینج، کیپیسٹی بلڈنگ، ریسورس مینجمنٹ اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب کو سیلاب سے محفوظ بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا محمود بوٹی ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ، ایم ڈی واسا نے نکاسیاب کے آپریشن اور مشینری کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران نے ایم ڈی واسا کو آپریشن صورتحال پر بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا کی بارشی پانی کی فوری نکاسی کو ہر صورت یقینی بنانے کی تاکید، تمام پمپس، جنریٹرز، بیک اپ سسٹم ہر وقت فعال رکھنے کی ہدایات جاری، حساس مقامات کی مسلسل مانیٹرنگ، آپریشن کی نگرانی جاری رکھنے کی بھی ان کی جانب سے ہدایات کی گئی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے محمود بوٹی ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ کیا۔ ایم ڈی واسا نے نکاسیاب کے آپریشن مشینری کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ نیشنل پولیس شہداء ڈے 4 اگست کی بجائے 5 اگست کو منایا جائے گا۔ 4 اگست کو امام حسین کا چہلم ہونے سے پولیس شہداء ڈے کی تاریخ تبدیل کی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو تمام اسلامی پولیس شہداء کی یاد میں تقریبات ہوں گی۔ صبح 9 بجے شہداء کی یادگاروں پر گارڈ آف آنر، 10 بجے قرآن خوانی کا اہتمام، شہداء کے اہل خانہ کو تقریبات میں خصوصی طور پر مدعو اور سٹیج پر خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ شام کو شہداء کی یاد میں شمعیں روشن کی جائیں گی، تصاویر اور ویڈیوز بھی آویزاں ہوں گی۔ اہل خانہ کی فلاح کے لیے پلاٹ، لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ کی سہولیات اجاگر کی جائیں گی۔ آئی جی، آر پی او، سی پی او اور ڈی پی او شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ زید بن مقصود نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ زید بن مقصود پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 20 کے سینئر افسر ہیں۔ زید بن مقصود کمشنر لاہور کی ذمہ داریاں کامیابی سے سر انجام دے چکے ہیں۔ زید بن مقصود سیکرٹری سروسز کے طور پر طویل انتظامی تجربہ رکھتے ہیں۔ زید بن مقصود مختلف اہم انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چارج سنبھالتے ہی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ زید بن مقصود کی محکمانہ امور پر بریفنگ۔ اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ شاہ زمان لک نے جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔
CM पंजाब स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नेजियम हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस की ट्रेनिंग जारी है। बास्केटबॉल एकेडमी में 40 के करीब बच्चे और बच्चियां ट्रेनिंग में मसरूफ हैं। अहवाल जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी बताइए। तो मौजूद है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद स्पोर्ट्स फॉर पंजाब जिम्नेजियम हॉल में। और अगर हम बात करें इस वक्त एक तरफ तो शहर में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हैं वो अपने उरूज पर हैं इस वक्त। यहाँ पर अगर हम बात करें बास्केटबॉल, उसके साथ साथ टेबल टेनिस और बैडमिंटन जो है इसकी अकेडमीज़ में नौजवान जो है उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। अगर इन अकेडमीज़ के हवाले से बात की जाए तो बास्केटबॉल अकेडमी में तकरीबन 35 से 40 बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। 40 से लगभग जो है बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। और इसी तरह की सूरत जो टेबल टेनिस में भी है, बारिश के बावजूद बच्चे बच्चियाँ बड़े इन्हमाक के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अगर अकेडमीज़ के हवाले से बात की जाए तो ये अकेडमीज़ जो है पूरा साल जारी रहेंगी और उनमें बिल्कुल किसी किस्म की फ़ीस ही नहीं जा रही। और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जो कोचेज़ हैं क्वालिफाइड, वो इन तमाम अकेडमीज़ में नौजवान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए हमा वक्त मौजूद होते हैं। उनका ये कहना है कोचेज़ का कि इन अकेडमी से आने वाले दिनों में एक नया टैलेंट और अच्छा टैलेंट जो है पंजाब के लिए। हाफिज शहबाज आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।